ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور علم کی فضیلت سے متعلقہ چند معلوماتی باتیں قرآن یا حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا ایک دفعہ پھر شرف حاصل ہو رہا ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا ترغیب دیتے ہوئے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ علم کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کریں، کیونکہ اب وہ یقیناً وقت آ چکا ہے کہ اس کے بعد اب قیامت ہی ہے۔ بڑی بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں، باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی قیامت کی چھوٹی نشانیاں تقریباً سب پوری ہو گئی ہیں، اور قرب قیامت کے وقت کسی کو دین کی خدمت، آخرت کی تیاری کا بہت بڑا موقع مل جائے وہ خوش قسمت ترین انسان ہے، کیونکہ یہ زمانہ، یہ جو دور اب چل رہا ہے، یہ فتنے کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، دین سے دوری کا دور ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان بچانا بالکل ایسا ہو جائے گا، یعنی اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کسی شخص کے ہاتھ پہ ایک انگارہ ہو اور صورتحال یہ ہو کہ نہ اس کو گرا سکتا ہو نہ اس کو پکڑ سکتا ہو، تو کس قدر اس کو تکلیف بھی ہوگی اور دشواری ہے کہ نہ وہ گرے اور نہ انگارہ پکڑ سکے۔ تو بالکل ایسا سرکار نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے۔ یقینی سی بات ہے کہ جب عوام کا ایمان آزمائشوں میں مبتلا ہو تو پھر ایک ایسے شخص کی بھی ضرورت ہے، ایسے اشخاص کی ضرورت ہے، ایسی شخصیتوں کی ضرورت ہے کہ جو اس ایمان کی حفاظت کر سکیں، اور وہ یقیناً علماء اسلام ہیں، مفتیان کرام ہیں، جو اپنے علم کی برکت سے ایمانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، لوگوں کو آخرت کی بہترین تیاری کروا سکتے ہیں، آخرت کا بہترین اور آسان راستہ دکھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہمیں سب کو مل کر جد و جہد کرنی ہوگی۔ دنیا کی تقسیم کر دینا کہ دنیا ہمارے لیے، دین آپ کے لیے، اس غیر منصفانہ تقسیم کو ختم کریں۔ دنیا بھی ہمارے لیے ہے اور دین بھی ہمارے لیے ہے، سب کے لیے دنیا ہے کیونکہ یہ آخرت کی تیاری کے لیے پہلی منزل ہے، اور دین سب کا ہے کیونکہ اس کی برکت سے ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ تو جب دنیا بھی سب کی ہے، دین بھی سب کا ہے، تو سب کو مل کر ہی کام کرنا ہوگا۔ آج کے پہلے سائل منتظر دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی بہن، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ علماء سو سے بچا جائے جی اور علماء حق کی تقلید کی جائے۔ جی اب ہم عوام الناس کیسے تمیز کر سکتے ہیں کہ علماء حق کون ہے اور علماء سو کون ہے؟ جی ٹھیک ہے، اور اگر ان کی کوئی نشانی ہے تو اور پہچان ہے تو وہ پلیز آپ بتائیے گا۔ جی، اور اس کے علاوہ قرآن کا علم حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا عوام الناس کے لیے؟ ٹھیک ہے، کیا اور خود ہی قرآن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ عربی زبان کسی کو آتی ہو وہ قرآن سے مسائل معلوم کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور کیا علماء کرام اور فقہاء کرام کی جو ہے نا قدم بوسی جائز ہے؟ اور کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر اس طرح کہنا کہ اے ولی اللہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، کیا یہ درست ہے؟ ٹھیک ہے، اور ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی بہت کسی پرانے سالوں میں کوئی زکوٰۃ اس کے اوپر فرض تھی، اس کو معلوم نہیں تھا، پتہ چلا وہ ادا کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ 1980 میں فرض تھی اس کے اوپر، تو اس وقت سونے کی قیمت کچھ اور تھی، اس وقت کچھ اور ہے، تو کیا وہ اس قیمت سے ادا ہوگی یا موجودہ قیمت سے ادا ہوگی؟ ٹھیک ہے، اور بس جی شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی بات پر چڑھ کر دوسرے سے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی اوپر سے نیچے اتر کر آ جائے تب بھی تمہیں آہستہ آہستہ، اسپیڈ سلو، تھوڑی اسپیڈ سلو، دوبارہ کہیے۔ اگر کسی نے کسی بات پر چڑھ کر دوسرے سے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی اوپر سے اتر کر نیچے نہ آ جائے تب بھی تم یہ بات نہیں مانو گے، اس کے ایمان کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ بہت سالوں پہلے یہ معاملہ ہوا کہ ان کے شوہر نے انہیں تینوں طلاقیں دے دی۔ نہیں سمجھ میں آئی آپ کی بات، بالکل واضح بولیے، تیز نہ بولیں اور ذرا ریسیور کو قریب کر کے بولیں، آپ کی آواز تھوڑا سا ایسا لگ رہا دور ہٹ کے آپ بول رہی ہیں، دوبارہ بولیں۔ کسی خاتون کے ساتھ بہت سالوں پہلے یہ معاملہ ہوا کہ ان کے شوہر نے انہیں تینوں طلاقیں دے دی تھی۔ ٹھیک اس ہے، کا کوئی گواہ نہیں تھا، بس دونوں میاں بیوی کو اس کا پتا تھا، مگر ان کو وہ سمجھے کہ شاید طلاق نہیں ہوئی، وہ ساتھ رہتے رہے۔ اب انہیں مسئلہ پتہ چلا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹی جوان ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، تو اب اگر ہم علیحدہ ہوں تو پھر اس کی شادی میں پرابلم ہو جائے گی، تو ہم کیا یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں علیحدہ ہو جائیں، آپس میں تعلق نہ رکھیں، اس طرح دوسروں کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا، بیٹی کے ساتھ پرابلم نہیں ہوگی، بچے اور بھی ہیں گھر میں، اکیلے نہیں ہوں گے دونوں۔
ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک بار یہ فرمایا تھا کہ شوہر پر جو عورت کو رہائش دینا واجب ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے باہر جاتے ہوئے دروازے کو لاک وغیرہ کر سکے، لیکن عموماً جو جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں ان میں عورت کو یہ اختیار دیا نہیں جاتا کہ وہ گھر کو لاک کر سکے، کمرہ لاک کر سکے. تو اور اگر کر بھی دے تو پھر اس طرح گھر میں بدمستی ہو جاتی ہے. تو ایسی حالت میں کیا الگ گھر کا مطالبہ کرنا جائز ہے؟ اچھا. چوتھا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات محلے وغیرہ میں کسی شخص کی کوئی چیز مشہور ہو جاتی ہے یا کوئی بات مشہور ہو جاتی ہے، جیسے گاڑی وغیرہ یا کوئی اور بات، تو اب دو پڑوسی آپس میں بیٹھ کر تیسرے پڑوسی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہوں کہ بھائی وہ شخص جس کے پاس بڑی پھٹی سی قسم کی بائک ہے یا وہ جیسے بس ہر وقت اپنی گاڑی چمکاتا رہتا ہے، تو کیا یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر مردوں کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہو تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور بس شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کرم. میں حالہ سے رافعہ بات کر رہی ہوں. بہت خوشی کی بات ہے. ارشاد فرمائیں. مجھے ایک سوال کرنا ہے. فرمائیں. اگر بجلی فکس کروائی جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اپر لپس. جی بجلی اگر لائٹ فکس کروائی جائے اور یہ کہیں کہ آپ ایک مہینے میں 2000 یا 3000 دے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ کس سے مکمکہ کیا ہے؟ یہ مطلب لائٹ اگر فکس کروائی جائے وہی تو کہہ رہا ہوں کس سے طے کر لیا یہ بجلی والوں؟ یہ مطلب وابڈا والوں سے ہی. وابڈا والوں سے اگر ہمارے گھر کے سربراہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ اگر آپ 2000 دیں یا 3000 دے تو باقی آپ جتنی بھی چلائیں آپ چلا سکتے ہیں، تو اس کا ہمارے لیے شرعی حکم کیا؟ ٹھیک ہے. اور بس مفتی صاحب بڑی مہربانی، بہت مشکل سے کال ملی ہے، دعا میں آتے. جی ضرور انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام. جی فرمائیے. ہیلو. جی السلام علیکم. میرا بچہ جو ہے وہ سیون میں امتحان دے رہا ہے. اچھا. تو پورا دعا مانگنے کے لیے آپ کو فون دیا. بالکل دعا انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی اور اخروی تمام امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اس وقت دین کو ویسے تو ایک طرف سے ایک حقیقتاً دیکھا جائے تو دین ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی ترویج و ترقی کے سلسلے میں مخلوق کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے قیامت تک اس دین کی خدمت کے لیے لوگوں کو خدمت کرنے کا موقع دیا، ان کا انتخاب فرمایا اور اس کے ذریعے ان کے لیے نجات و بخشش کے پروانے جاری کیے اور اخروی اور دنیاوی سعادتوں سے نوازا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی آگے لائیں، اچھے پڑھے لکھے بچوں کو آگے لائیں. خصوصاً میں مخیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی لحاظ سے کسی پریشانی کا مطلب سامنا نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خاص طور پہ آگے لائیں، انہیں دنیاوی تعلیم بھی اچھی دیں، دینی تعلیم دیں، اور ان کے لیے پھر کچھ ایسا کاروبار وغیرہ یا کچھ ایسی انویسٹمنٹ کر لیں کہ وہ بچے مکمل طور پہ صرف دین کا کام کریں، علم دین کی ترویج و ترقی کے لیے کوشش کریں، دوسروں کو عالم بنائیں، مفتی بنائیں، کتابیں لکھیں، میڈیا پر آ کر لوگوں کو علم سکھائیں اور مالی لحاظ سے بالکل وہ فارغ الذہن ہوں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ خود اچھا خاصا اتنا جمع ہوتا ہے کہ کئی نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، لیکن وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ بچہ ایسا نکل آئے کہ وہ بھی اسی میں اضافہ کرنے والا بنے اور کسی اور طرف نہ جائے. تو کاش کسی کا ذہن تو یہ بنے کہ ہر شخص جب یہ ذہن بنا رہا ہے کہ میرا کاروبار میرا بچہ سنبھالے، فلاں کرے یہ اور فلاں چیز کو آگے لے کے چلے، تو کاش دین کے لیے بھی کچھ لوگ سوچیں کہ باقی بچے چلیں کاروبار کریں، ایک بچہ دو بچے کاروبار کر لیں، باقی ایک دو بچے دین کی طرف آ جائیں اور ان کو ہم مالی لحاظ سے اتنا سپورٹ فراہم کریں کہ وہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ مکمل طور پر دین کے لیے وقف ہو جائیں. تو اس طرح اگر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا تو ہے پاس موجود ہے، تو دین کا بھی انشاءاللہ جب کام ہوگا تو جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ یہ دنیا ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. میدان محشر میں یہ تو ہمارے یہاں کی دنیاوی تقسیم ہے نا کہ آپ جہاں جاتے ہیں لوگ کھڑے ہو کے سلوٹ مارتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں تو مرکز نگاہ بن جاتے ہیں، لوگ اشارے کرتے ہیں، کانوں کے اندر ایک دوسرے کو بول کر یہ جب اس طرح ہمیں تعجب خیز نگاہوں سے یا پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو حفظ نفس حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ سارے مزے یہیں کے ہیں. جیسی انسان کی موت ہوگی وہی قبرستان ہے جس میں شاید آپ کے ساتھ ایک طرف
لوہار دفن ہوگا، ایک طرف کوئی عام بیچارہ موچی دفن ہوگا، وہیں پہ آپ کو دفن ہونا پڑے گا، اور میدان محشر میں جب پہنچیں گے تو یہی عام لوگوں کے درمیان کھڑے ہوں گے۔ میدان محشر میں عزت کی تقسیم دنیاوی مال و متاع اور منصب یا افرادی قوت کے اعتبار سے نہیں ہے، یہاں کا امیر وہاں پہ غریب ہے، یہاں کی سورس والا وہاں بیار و مددگار ہے، یہاں کا متکبر وہاں پہ انتہائی ذلیل ہے۔ جو یہاں پر دین کی خدمت کر رہا ہوگا، عالم دین ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی دولت سے بھی مالا مال کیا ہوگا، وہ وہاں کا بادشاہ ہے۔ تو اس لیے اس کثیر مال و دولت پر اترانا اور اس کثیر مال و دولت کو سینے سے لگا کر یہ کوشش کرنا کہ اب یہ اس میں کوئی کمی نہ ہو، اور ساری زندگی اسی تگ و دو میں لگا دینا کہ جو حاصل ہو گیا وہ چھینے نہیں، وہ کم نہ ہو، اس میں اضافہ ہو، ترقی ہو، اور یوں ہی پہ رخصت ہو جانا، یہ میدان معاشر میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے شدید پچھتاوے کا سبب بنے۔ اس لیے علم کی خدمت کے سلسلے میں تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی آگے آئے، اور اس وقت جو قسم پرسی کا عالم ہے کہ جہالت کی وجہ سے لوگ سال ہا سال سے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں اور حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، وہ حرام کما رہے ہیں اور اس کو پھر ثواب کی نیت سے خرچ کر کر کے اپنے ایمانوں کو برباد کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم سب کو مل کر جد و جہد کرنی ہوگی۔ ایک کال اور مزید لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات، ایک کال مزید لیتے ہیں، پھر جوابات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیے میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا، میں نے ایک ای میل بھی بھیجی تھی، مجھے اس کا جواب نہیں ملا، تو اب میں یہ لاہور سے کال کر رہی ہوں۔ ایسا کہ آج سے کوئی 22-23 سال پہلے میرے گھر بچہ پیدا ہوا تھا کویت میں، تو اس کے بعد یہ تھا کہ ہم عمرہ کرنے چلے گئے تھے، تو جب وہاں مدینے میں ہم پہنچے تو وہاں پر ہماری گاڑی خراب ہو گئی اور وہاں پر ہمارا ایک ہفتہ ضائع ہو گیا۔ اب ایک ہفتے میں اس ایک ہفتے کے بعد یہ تھا کہ جب ہم مکے میں جانے کے لیے ہم نے پروگرام بنایا کہ گاڑی ٹھیک نہیں ہو رہی جب تک ہم عمرہ کراتے ہیں، تو ایسے تھے کہ اسے ایک دن پہلے میرے ایام ہو گئے۔ جی میرے ہسبینڈ نے تو عمرہ کر لیا تھا لیکن میں بغیر عمرہ کیے واپس آ گئی تھی، تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا آیا کہ یہ میرے پر دم لگتا ہے، کیونکہ میں نے احرام نہیں پہنا تھا لیکن جب گھر سے نکلی تھی نیت عمرے کی تھی۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، اور کوئی کوشچن؟ جی، اور دوسرا یہ کہ یہ جیسے کہ روزہ توڑنے پر جو کفارہ ہوتا ہے، جو 60 مسکینوں کا کھانا چاہیے 3 ٹائم کھلایا جاتا ہے یا صرف ایک ٹائم کا 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے؟ اور اب بس ابھی فی الحال اتنا ہی ہے، شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب جی شہزاد بات کر رہا ہوں سعودی عرب دمام سے۔ ویری گڈ ویری گڈ، ارشاد فرمائیں۔ مفتی صاحب اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے، اور مجھے ایک سے پتہ کرنا تھا، یہ سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھتے ہیں نا فاتحہ شریف، کیا ہو گیا؟ تو یہاں پہ بڑی فاتحہ شریف میں پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں مغفرت کے لیے جب فوتگی ہو جاتی ہے تو، اچھا، اور سورہ اخلاص پڑھتے ہیں 3 دفعہ۔ جی تو یہاں پہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بات کرنے یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں بتائیں، یا قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ 2 کویشچن پچھلے پروگرام کے بھی رہتے تھے، تو ایک انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ صلاۃ التسبیح کی جماعت کر رہے تھے کہ ایک امام صاحب تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کی نمازیں توڑوا دی اور کہا کہ یہ نماز اس طرح کرنا پڑھنا شرک ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، نہ پڑھیں۔ دیکھیں یہ بالکل غلط کیا، امام صاحب شدید گناہ گار ہوئے، ان کو توبہ کرنا واجب ہے، انہیں شاید شرک کا معنی ہی نہیں پتا تھا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے میں شرک کا کیا تصور۔ صلاۃ التسبیح کسی انسان کے لیے، آدمی کے لیے کوئی پڑھ رہے تھے، وہ تو اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ ان کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نفل جماعت ہے اور نفل جماعت کے لیے باقاعدہ ہمیں کوئی ترغیبات نہیں دی گئی، تو وہ اس پہ آبجیکشن کر سکتے تھے، اس کا بھی کوئی معقول جواب ان کو مل جاتا تو بہتر تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل کی جماعت کروانا ثابت ہے، بخاری کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یہ طویل حدیث ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں، کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں تھوڑی سی خرابی تھی، کم نظر آتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر اور مسجد کے درمیان ایک نالا ہے، نہر سی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو یہ پوری بھر جاتی ہے، تو میں لوگوں کو جماعت نہیں کروا سکتا ہوں وہاں جا کر، تو پھر میں اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور میرے گھر پہ آ کے تھوڑا نماز پڑھ لیں تاکہ میں اس جگہ کو جائے نماز بنا لوں۔
اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے ہاں بھی یہی ایک نظریہ تھا جو آج مسلمانوں کے ہاں ہے کہ جہاں کوئی بزرگ نماز پڑھے وہ جگہ باعث برکت ہوتی ہے اور وہاں پر نماز پڑھنا ایک سعادت کی بات ہے۔ سرکار تشریف لے گئے، چاش کے وقت وہاں پہنچے، راوی کہتے ہیں سرکار کھڑے ہوئے اور جتنے صحابہ کرام وہاں تھے وہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نفل کی یہ جماعت کروائی۔ ایسی بخاری میں ہی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خالہ تھیں، آپ نے اجازت لی کہ میں چاہتا ہوں کہ سرکار کے رات کے معمولات کو دیکھوں تو آپ مجھے حجرے میں سونے کی اجازت دیں۔ آپ کو اجازت ملی، سرکار سے پوچھا، پھر اجازت مل گئی، تو پھر یہ خود کہتے ہیں کہ سرکار رات میں اٹھے تو میں بھی اٹھ گیا اور سرکار نے نماز کی نیت باندھی تو میں بھی سرکار کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور وہ نفل نماز تھی۔ یہ کہتے ہیں میں لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہو گیا تو سرکار نے مجھے پکڑ کر رائٹ سائڈ پہ کھڑا کر دیا۔ یہ نہیں کیا کہ دھکا دے کے نماز توڑوا دی کہ نفل کی جماعت کیوں قائم کر رہے ہو، بلکہ سرکار نے ان کو سیدھی جانب کھڑا کیا۔ اسی طریقے سے جو پہلی حدیث ہے اس میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے تکبیر لگائی، صحابہ کرام نے پیچھے جماعت قائم کی تو سرکار نے نماز توڑ کے کہا یہ کیا کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، تو اس میں شرک کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی نماز پڑھ بھی لے، ہمارے فقہ حنفی میں ہے کہ اگر کوئی طلوع آفتاب کے وقت مسجد میں عوام الناس میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اسے دوران نماز روکے نہیں، پہلے اس کو پڑھنے دیں، بعد میں بتائیں کہ بھائی آپ کی نماز نہیں ہوئی، طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنا منع ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ اگر آپ اس کو ایسے روک دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بدظن ہو جائے۔ اور اس کی ایک بہترین نظیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکمت کسے کہتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، تو دیکھا کہ ایک اعرابی تھے جو مسجد میں پیشاب کر رہے تھے، تو صحابہ کرام نے چاہا کہ ان کو روکیں تو سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ان کو پیشاب کرنے دیا گیا۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو سرکار نے ان کو بلایا اور بتایا کہ یہ مسجدیں پیشاب وغیرہ کے لیے نہیں ہیں، تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ چلے گئے، کہ سرکار نے خود پانی کا ڈول منگا کے وہاں پانی بہایا۔ اس پر شارحین نے فرمایا کہ عوام الناس میں سے اگر کوئی کسی کام میں مشغول ہو اور آپ کو یہ یقین ہو کہ اس کو روکیں گے تو یہ دین سے بدظن ہو جائے گا، یا مطلب کوئی کلمہ کفر زبان سے غصے میں آ کے کہہ دے گا، تو تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کر کے پھر اس کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں۔ وہ عربی صحابی تھے، دیہاتی تھے، اگر سرکار روکتے تو اس میں کئی خرابیاں تھیں۔ ایک تو پیشاب اچانک کرتے کرتے روکیں تو جسم پہ ایک طبی لحاظ سے، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے منفی اثر مرتب ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا پیشاب ان کے کپڑوں میں گر جاتا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا وہ بدظن ہو جاتے۔ اس سے ذرا غور کریں کہ سرکار نے ان کو کیا رویہ اختیار کیا، یہ نمازیں توڑوا رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے انشاءاللہ، بقیہ سوالات کے جوابات ایک مختصر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ایک بہن نے مزید کویسچن کیا تھا کہ انہوں نے اپنی بہن کی کہیں شادی کرنی تھی، تو وہ رشتہ ان کو کچھ نامناسب سا لگ رہا تھا، پہلے پتہ چل گیا تھا کہ صحیح لوگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بس وہ ہو گئی شادی، اور بعد میں ایسے ہی ہوا کہ بہن سخت آزمائش میں ہے اور ان کے ساتھ انتہائی سسرال والوں نے نامناسب رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں بعض اوقات بہت زیادہ پچھتاتی ہوں کہ ہم نے ایسا کیوں کر دیا، کاش ہم ایسا نہ کرتے، تو کیا عمل کیا جائے کہ دل کو کچھ تسلی ملے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ غیب کا حال، غیب کا علم تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے غیب پہ مطلع کرتا ہے، وہ بھی عام لوگوں کو نہیں، اپنے خاص رسولوں کو۔ لہذا جب انسان کوئی کارروائی کرتا ہے تو وہ اپنے عقل اور ذہن کے مطابق ہی کرتا ہے، اور مشاورت کر لیتا ہے، تدبیر اختیار کرتا ہے، انہیں تمام تر صلاحیتیں استعمال کرنے کے بعد پھر وہ جب ایک نتیجے تک پہنچتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ نتیجہ اس کے حق میں بہتر ہی ہو، کیونکہ قصور عقل کی بنا پر یا حالات کی بنا پہ کبھی کبھی نتیجے ناموافق بھی نکل آتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تبارک، اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، ہمیں چونکہ اللہ کا ارادہ نہیں پتہ ہوتا، لہذا ہم کوشش کرتے ہیں اور وہ کوشش اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں یہ کاروبار کر لوں اور اس سے ترقی ہو جائے، ترقی کا ارادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ یہ کاروبار تباہ ہو جائے اور ترقی نہ ہو، اور یہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یعنی کہ امتحان کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ میں اللہ کے ارادے کو تو نہیں بدل سکتا، اللہ کے فیصلے کو تو نہیں بدل سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ یا اللہ کا فیصلہ ہمیں عمل کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے، اس سے پہلے اس پر مطلع ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ایک کاروبار میں سوچ رہا ہوں کروں نہ کروں، فائدہ ہوگا نقصان، ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس میں فائدہ ہے نقصان، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے، میں کروں گا نقصان ہو جائے گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ اللہ کا ارادہ یہ تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے اپنے طور پہ تمام طرح احتیاطیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ اس مقام پر بچی کا نکاح ہو۔
آپ نے کر دیا اللہ کے فیصلے کے مطابق، تو یہ حقیقتاً اللہ کے فیصلے کے تابع ہو کر ہوا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے فیصلے کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کہیں اور کوشش کرتی بھی یہیں پر نکاح ہوتا، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تو آپ اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بچی کے لیے فیصلہ کیا وہ آپ کو اس بچی کے حق میں بظاہر حالات کے اعتبار سے ناموافق نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ خوب اپنی حکمتوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وہ اگر کسی کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، اگر اس کی اصل حکمتیں آپ کے سامنے ظاہر کر دی جائیں اور ان حکمتوں کے پھر بدلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان حکمتوں کو اختیار کرنا یا ان حکمتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینے کے جواب میں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ انعام دینے والا ہے، اگر وہ ہمارے سامنے آ جائیں تو شاید ہم میں سے ہر ایک کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اسی قسم کی حکمتوں کے ہمیں بھی مستحق بنا دے، ہمیں بھی ان آزمائشوں میں مبتلا کر دے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو پچھتانے کی بالکل حاجت نہیں۔ اس بچی کا نکاح اس مقام پر ازل سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ تھا۔ کوششیں ہم کرتے ہیں، رشتے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یاد رکھیں، لہٰذا آپ کو پچھتانے کی بالکل حاجت نہیں۔ آپ نے تمام تر اگر اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا کر بچی کے لیے کوئی فیصلہ کیا تھا اور وہ فیصلہ خلاف نکل گیا تو بالکل کوئی نہ پچھتائیں، یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور جتنا بچی آزمائش میں مبتلا ہوگی یہ عارضی زندگی ہے، 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ نو پرابلم، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون ہے، اور یہاں کی ایک ایک تکلیف پہ صبر اس بچی کے لیے آخرت میں کیا کیا انعام جمع کر رہا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اگر آپ کو دکھا دیا جائے، بتا دیا جائے تو آپ کہیں گے کہ کاش بچی چھوڑے اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی ساری زندگی اس آزمائش میں رکھ۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ بروز قیامت جب مصیبتوں پر صبر کرنے والے اس صبر پر انعام حاصل کر رہے ہوں گے تو اس کو دیکھ کر وہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے تھے، آزمائشوں سے دور رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمنا کریں گے کہ کاش تو ہمیں، اے رب کاش تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج اور ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ اور پھر ہم اس پہ صبر کریں اور پھر اسی طرح کا انعام پالیں۔ لیکن کمال مومن کا یہی ہے کہ یہ چیزیں دیکھ کر پھر وہ کہے کہ اب میں کرتا ہوں، تو یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھے بغیر اپنے یقین کو اتنا پختہ کرے، اپنے ایمان کو اتنا پختہ کرے کہ بالکل ایسے جیسے انعام سامنے رکھا ہوا ہے، اور جب انعام سامنے ہوتا ہے تو بڑی بڑی آزمائش اور تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو آپ بھی ہمت کریں، اللہ تعالیٰ بچی کو بھی ہمت عطا فرمائے۔ ہاں، دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، تدبیر اختیار کرنے میں کہ بچی کے گھر میں سکون ہو، آرام ہو، اس کے لیے تدابیر اختیار کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن جب ہماری تمام تر کوشش کے باوجود رزلٹ ہماری مرضی کے خلاف نکل آئے تو سمجھ جائیے کہ ایک رب ہے، ایک ذات ایسی ہے جو ہمارے ارادوں کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ارادے ٹوٹنے سے پہچانا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا آپ کے کہ میں بہت سے کاموں کا ارادہ کرتا تھا، پختہ ارادہ ہوتا تھا، لیکن پھر وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے تھے، تو میں سمجھ جایا کرتا تھا کہ میرے ارادوں کی تکمیل میں ایک ایسی ذات پاک موجود ہے جو بعض اوقات حائل ہو جاتی ہے، اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، میرا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا اور مزید ذریعہ ہوتا ہے، تو ہمت کریں اور پچھتانے کی بالکل حاجت نہیں ہے۔ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ نے جان بوجھ کے بہن کو کوئی دھکا نہیں دیا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہیں پر تھا۔ آپ لاکھ کوشش کرتی ہیں کہ کسی اور جگہ ہو جائے، نہیں ہونا تھا، لہٰذا اب یہ اللہ کا فیصلہ قبول کریں اور اپنے دل کو بالکل پرسکون رکھیں۔ جہاں پر ماں باپ، دوست احباب اچھی طرح سوچ بچار کر کے اور ہر طرح کے حالات کو موافق دیکھ کر کرتے ہیں، یہ تو آپ کو کھٹک رہا تھا نا، دیکھ کے کرتے ہیں، وہاں پہ حالات بگڑ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، امید ہے کہ آپ پرسکون رہیں گی۔ ایک بہن نے فرمایا کہ علماء سو اور علماء حق کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں، علماء حق تو وہ ہیں جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والے ہیں اور صحیح علماء ہیں، جن کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں فرمائی، جن کے فضائل و مناقب قرآن میں موجود ہیں۔ اور علماء سو سے مراد برے علماء ہوتے ہیں، جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، جن کے عقائد میں خرابی ہے، جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ کہتی ہیں ہم کیسے پہچانیں کہ علماء حق کون ہے، علماء سو کون ہے؟ دیکھیں، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو ظاہر انسان کا بالکل شریعت کے موافق ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ آپ اگر کسی عالم کو تسلسل سے سنتے ہیں، تسلسل سے بولتا دیکھتے ہیں، تو اتنا تو ہے نا کہ ہم اس کے اگر کوئی نظریات ہیں، خیالات ہیں، تو قرآن و حدیث کی تعلیم پر اس کو پیش کر کے یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس کے خیالات قرآن کے موافق ہیں یا اس کے مخالف ہیں۔
بس جس کے عقائد، جس کے نظریات، جس کے تفکرات، جس کی فکر کا نتیجہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مخالف نظر آئے وہ علماء سو میں سے ہوگا۔ اسی طرح کسی کا جو عمل ہے وہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ عمل کے خلاف ہو، فاسق و فاجر ہے، تو وہ علماء سو میں داخل ہو سکتا ہے۔ ویسے علماء سو کا لفظ اکثر بد عقیدہ علماء پہ بولا جاتا ہے، لیکن بے عمل عالم کے لیے بھی علماء سو کا لفظ بعض جگہ استعمال ہوا ہے۔ خلاصے کلام یہ ہوا، پھر آخر میں وہی بات جو میں اکثر دل جلاتا رہتا ہوں، آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہماری عوام الناس ہے بالکل صفر علم کے معاملے میں۔ جب اس قسم کا کوئی امتحان سامنے آتا ہے کہ اپنے علم کی برکت سے کسی کو پہچانا جائے تو ان کے پاس کچھ علم ہی نہیں ہوتا کہ جس کی روشنی میں کسی کو پہچان سکے۔ اب کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ کوئی عالم سامنے آیا تو آپ نے مارا، کالا ہو گیا تو علماء سو ہے، اور سفید ہو گیا تو یہ علماء حق ہے۔ تو وہ تعلیم کہاں ہے بنیادی لحاظ سے کہ جس کو سیکھنا آپ پہ فرض تھا، اور اس کی روشنی میں آپ کسی عالم کا تھوڑا سا تجزیہ کر کے مشاہدہ کر کے اس کے بارے میں حق یا سو ہونے کا فیصلہ کر سکتے۔ تو ایسا کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو بھی ہمت کرنی ہوگی اور قرآن پڑھیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ کچھ حدیثیں پڑھیں، اور پھر اس علم کی برکت سے، علم کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو بہت کچھ آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ علم قرآن کے حصول کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کیا اگر کسی شخص کو عربی آتی ہے تو وہ قرآن سے مسائل اخذ کر سکتا ہے؟ دیکھیں بہن، یہ صرف عربی آنے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا۔ دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان عربی اللسان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، لیکن ان میں بھی مختلف کیٹگریز تھیں۔ بعض علماء اور مجتہد صحابی تھے اور بعض بالکل عوام الناس تھے، جیسے عربی صحابی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مجتہد اور صاحب علم صحابہ تھے انہیں پہلی صف میں کھڑا کیا کرتے تھے، پھر ان سے جو کم علم، پھر ان سے کم علم، پھر ان سے کم علم۔ اگر صرف عربی اللسان ہونا انسان کو قرآن یا حدیث سے مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا تو پورے عرب کے اندر ایک ایک عوام میں سے ایک ایک شخص عالم دین ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ عوام ہیں، عام لوگ ہیں۔ تو عربی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن سے مسائل اخذ کرنے کے لیے تقریباً 14-15 علوم پڑھنے پڑتے ہیں، اور وہ بھی تقریباً 6 سال 7 سال 8 سال تک، تب کہیں جا کے انسان تھوڑا بہت اس قابل ہوتا ہے۔ پھر آگے جتنی وہ محنت کرتا رہتا ہے اتنا زیادہ ماہر ہو جاتا ہے، جو اسی پہ اپنی کوشش کو روک دیتا ہے بعض اوقات وہ پچھلے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سوچا جائے کہ کسی کو عربی آتی ہے تو وہ ضرور قرآن و حدیث سے مسائل بھی اخذ کر سکے گا۔ اب رہا یہ کہ قرآن کا علم کیسے سیکھا جائے، تو اس کے لیے ایک ذریعہ تو ترجمہ اور تفسیر ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں، قرآن پاک کا ایک اچھی تفسیر لے لیں اور اس کا روزانہ مطالعہ کریں۔ تفسیر اچھی لیجیے گا، جیسے ایک تبیان القرآن ہے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی اچھی کتاب ہے، اچھی تفصیل کے ساتھ ہے، تو اس طرح کی کوئی تفسیر اچھی سی لے لیں اور اس کو پڑھیں تو علم قرآن آپ کو ضرور حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اس کے علاوہ اگر کوئی اچھے عالم آپ کو مل جاتے ہیں جو قرآن سے متعلقہ کورسز وغیرہ کروا رہے ہوں، ان سے رجوع کر کے، ایسے شارٹ کورسز ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ آپ قرآن کا علم اس طریقے سے بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا عالم یا کسی مفتی صاحب کی قدم بوسی کرنا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایک تو ہے کہ عورت کیا مرد کے لیے ایسا کر سکتی ہے کہ نہیں، تو یہ تو بالکل شرعاً جائز نہیں ہوگا، کیونکہ محرم نامحرم کا مسئلہ ہے، عورتیں تو بالکل نہیں کر سکتی۔ اب رہا کہ کیا مرد کے قدم چوم سکتا ہے کہ نہیں، تو اس میں یہ صحابہ ابو داؤد کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کرنا ثابت ہے، تو یہ اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ہے کہ گناہ نہیں ہے، لیکن عوامی ذہنی سطح کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، اسی طرح ان کی کیفیات کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین آئے، کوئی کسی نے جھک کے پاؤں کو چوما تو دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کو سجدہ کر رہا ہے، تو اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ راہ عافیت یہ ہے کہ اگرچہ یہ جائز ہے لیکن اس کو عوام الناس کے سامنے خاص طور پہ بالکل رائج نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے عوام بدگمانی کا شکار ہوتی ہے، اور ایسا کوئی عمل کرنا یہ جو فی نفسہ ہی مباح ہے یا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، لیکن اس کی وجہ سے انتشار اور تنفر عوام میں پھیل رہا ہو تو پھر وہ عمل اس مقام پہ کم از کم مستحب نہیں رہے گا، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فی نفسی ہے تو جائز، لیکن آج کل کے دور کے اعتبار سے نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ دست بوسی کر لیں، ہاتھ چومنا اس میں یہ کم درجہ رکھتا ہے، اس میں ذرا مشابہت سجدے کی سی ہو جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ عوام الناس کے سامنے ان چیزوں میں احتیاط کر لی جائے۔ یہ کہتی ہیں کیا یہ صحیح ہے کہ کسی مزار پہ جا کے یوں کہا جائے کہ اے اللہ کے ولی آپ ہمارے لیے اللہ تعالی سے دعا کر دیں؟ جی ہاں، اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہل قبور کو مخاطب کیا ہے،
السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. مشہور ہے دعا کہ اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل القبور کا لفظ کہا ہے، یوں نہیں فرمایا جو سامنے قبر ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قبرستان میں داخل ہوتے ہیں اور ہم تمام مردوں کو سلام کرتے ہیں تو چونکہ روح قید بدن سے آزاد ہو جاتی ہے تو اس کی تمام صلاحیتیں پہلے کے مقابلے میں ہزارہا گنا بڑھ جاتی ہیں. دیکھیے ہم دنیا میں فرشتوں کی آواز نہیں سن پاتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی مر کے انسان قبر میں جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں تو مردہ باقاعدہ فرشتوں کی آواز سننا شروع کر دیتا ہے. تو سماعت کی قوت کا عالم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، قوت بہت بڑھ جاتی ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب صاحب قبر کو یا اہل القبور کو مخاطب فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی قبر کے پاس جا کر، چاہے وہ عام آدمی کی ہو چاہے اللہ کے ولی کی ہو، اگر آپ اس کو مخاطب کرتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس میں کوئی شرک کا تصور ہے، کیونکہ یہ تصور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیا گیا ہے. اب یہ کہ ایک صحیح ہے یہ تو بات، کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اے اللہ کے ولی آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجئے، تو دعا کی درخواست پیش کی جا رہی ہے جیسے زندہ آدمی سے کی جاتی ہے، ایسے ہی دنیا سے پردہ فرما جانے والوں سے دعا کی درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ بخاری کی ہی روایت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مردے کو سلام کرتے ہو تو وہ سلام کا جواب دیتا ہے لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا ہے، یعنی ہمیں وہ آواز سنائی نہیں دیتی ہے. اب سلام کیا ہے؟ یہ سلامتی کی دعا ہے. السلام علیکم، آپ پر سلامتی نازل ہو. جواب مردہ کہہ رہا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی نازل ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ السلام علیکم یا اہل القبور سے ثابت ہوا کہ مردے سنتے ہیں، انہیں مخاطب کرنا بھی جائز. اور اس دوسری جو بخاری کی روایت میں نے سنائی اس سے معلوم ہوا کہ مردے دعا دیتے بھی ہیں. تو اس کا مطلب جب سب چیزیں ثابت ہیں تو پھر صاحب مزار سے دعا کی درخواست کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. ایک یہ کہتی ہیں کہ کسی کی سن 1980 کے اندر زکوٰۃ بنتی تھی، نہیں دی، علم نہیں تھا، تو اب دینا چاہتے ہیں، تو کون سی گولڈ وغیرہ ہے، کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا، سن 1980 والا یا آج والا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ زکوٰۃ کے باب میں غریب کی ضرورت کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس لیے ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ سن 1980 کے سونے کی قیمت نکالیں، آج کے سونے کی قیمت دیکھیں، جس کی قیمت زیادہ بنے اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں تاکہ غریب کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے 1980 میں کم قیمت ہو، ابھی زیادہ، تو ابھی کے نکال لیں، اور ہو سکتا ہے اس وقت زیادہ ہو اب کم، ویسے تو اس وقت کمی ہوگی لیکن اب کم بالفرض، تو پھر اس کے حساب سے نکال لیجئے تاکہ غریب کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اور اتنی تاخیر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دو چیزوں کی توبہ کرنی ہوگی. ایک علم نہ ہونے کی توبہ، یہ فرض تھا علم نہیں سیکھا، اس کی توبہ کریں. دوسرا تاخیر کی توبہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا مفتہ بھی قول کے مطابق، یعنی جس قول کو اہل اسلام نے اختیار کر کے اس کے مطابق فتویٰ دیا اس کو مفتہ بھی قول کہتے ہیں. مفتہ بھی قول کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کیجیے. ایک بہن نے کہا کہ اگر کوئی آپس میں گفتگو کر رہا تھا اور اس نے یوں کہا اگر اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے بھی آ جائے نا تب بھی میں یہ بات نہیں مانوں گا، تو کیا یہ جملہ کہنا صحیح ہے؟ دیکھیں علماء کرام نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر کسی کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اوپر سمجھتا ہے کہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت اور سمت کا تعین کرنا صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا. اس لیے کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی شے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ آپ کے میرے لیے جہت متعین ہو سکتی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت متعین نہیں ہو سکتی. اب جہت متعین کر دینا اللہ کے لیے یہ کفر بیان کیا گیا، گویا کہ اس کو مخلوق کے برابر یا مخلوق کی مثل ہم نے بنا دیا، اس لیے اس پر احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، یہ تو یاد ہے کہ 3 طلاقیں دی تھیں لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ 3 طلاقوں کے بعد ان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا. بھولے پن کی انتہا دیکھیں آپ، کتنے معصوم اور بھولے بھولے لوگ ہیں کہ نکاح کا سب پتہ تھا کہ کیا دینا ہے کیا لینا ہے، کتنے سوٹ دینے ہیں کتنے نہیں ہے، سونا کہاں سے لینا ہے، چاندی کہاں سے، ہال کہاں سے بک کرانا ہے، کتنی تاریخ سیٹ کرنی ہے، کیا کیا رسومات ہوں گی. یہ علم سیکھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی کہ حرام حلال کیسے ہو جاتا ہے اور حلال حرام کس طریقے سے ہو جاتا ہے. اس پہ بہرحال میں کلام کرتا ہوں لیکن
نیکسٹ سیشن میں ایک مختصر بریک لیں گے. ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال بہن نے فرمایا کہ 3 طلاقیں دے کے وہ ساتھ رہ رہے تھے. یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ 3 طلاق کے بعد عورت بالکل اجنبی ہو جاتی ہے. ایسے جیسے بالکل ایک عام عورت جسے بازار میں کسی اجنبی عورت کو دیکھا جائے، لہٰذا ان دونوں کا ساتھ رہنا شدید گناہ تھا. اب انہوں نے مزید پوچھا ہے کہ اب ان کے بچوں کی شادی ہونے والی ہے، وہ ابھی تک ساتھ رہ رہے ہیں. اب اگر یہ معاملہ اٹھاتے ہیں تو بعد میں بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے بچوں کی شادی وغیرہ کے سلسلے میں. تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ دونوں ایک ہی گھر میں رہیں لیکن بالکل جدا جدا رہیں؟ دیکھیں یہ تو پاسبل ہے کہ بالکل اس طرح رہے کہ آمنا سامنا بالکل بھی نہ ہو. یہ بھی نہیں کہ جی وہ کچن کے اندر ناشتہ بنا رہی ہے، باہر نکل رہی ہے، شوہر سامنے سے گزر رہے ہیں، نگاہ پڑ رہی ہے. اس طرح ہو کہ بالکل ان کا دروازہ علیحدہ، ان کا دروازہ علیحدہ، درمیان میں دیوار آ جائے کہ بالکل نہ یہ ان کی آواز سن سکیں نہ ان کی آواز سن سکیں نہ ان کو دیکھ سکیں. کیونکہ جب میاں بیوی قریب رہتے ہیں تو ان کے اندر اجنبیت کم سے کم ہو جاتی ہے. تو اگر ایک ہی گھر کے اندر رہیں گے تو پھر اس کے بعد بالکل اجنبیوں والا رویہ اختیار کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہے. اس لیے درمیان میں ایسی سیپریشن کرنا لازم ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو نہ دیکھیں نہ ان کی آواز سنیں. علیحدہ علیحدہ راستہ ہو تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ اس خاتون کو کسی اور گھر میں ہی منتقل ہونا پڑے گا. اب یہ مزید گناہ نہ کریں. دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی. ابھی آپ کا انتقال ہو جائے، مثلا میاں بیوی کا انتقال ہو جائے، بچوں کی شادیاں کون کرے گا؟ کس طریقے سے گزارا کریں گے؟ سب ہو جاتا ہے. ہم کسی چیز کو بہت بڑا بنا کر پیش کر لیتے ہیں. ایک مجبوری حقیقتاً نہیں ہوتی، اس کو ہم مجبوری سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے بڑی مصیبت اگر دیکھیں تو یہ مجبوری پھول کی طرح محسوس ہوگی. اس لیے یا تو میدان معاشر کی ذلت کو انسان اپنے سامنے مطلب اس کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائے، یا یہ دنیاوی آزمائش کو دیکھ لے. تو بہرحال وہ کیونکہ شوہر پر مطلب خاتون اگر رہنا چاہتی ہیں بالکل علیحدہ، اس میں بچے بھی موجود ہیں، تو ایسے ہی کریں کہ بالکل جیسے اگر بیچ میں کوئی دروازہ اس کو لاک کر دیں، وہ ایک طرف رہیں وہ ایک طرف رہے، اور باہر نکلنے کا بھی علیحدہ ہو. بات آپس میں نہ کریں، بالکل جیسے اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں، یہ ان کو کرنا ہی پڑے گا. ایک انہوں نے کہا کہ میں نے بتایا تھا کہ اگر شوہر بیوی کو ایک جوائنٹ فیملی میں ایک الگ روم دے دیتا ہے جس میں وہ اندر سے دروازہ لگا سکتی ہو، اور جب باہر جائے تو باہر سے لاک کر کے اپنے سامان کی حفاظت کا اہتمام کر سکتی ہو، تو یہی ایک علیحدہ رہائش کا تصور شریعت نے دیا ہے. یہ کہتی ہیں کہ اگر اس جوائنٹ فیملی میں بڑے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم لاک کر کے نہیں جاؤ گی، دروازہ کھول کر جاؤ گی، تو کیا اب عورت کو اختیار ہے کہ وہ علیحدہ رہائش کا مطالبہ کر سکے؟ تو جی ہاں بالکل. اگر اس قسم کی صورتحال ہو کہ وہاں پر جو عورت کا حق ہے مکمل طور پہ اس کو نہیں دیا جا رہا، کمرے میں تصرف کر لیتے ہیں، مال میں تصرف کرتے ہیں، ان کی پرائیویسی قائم نہیں رہ پاتی ہے، تو بالکل عورت کو حق حاصل ہے کہ اب وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے یہاں سے آپ کسی اور جگہ لے کر جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہتے ہیں 2 دوست باتیں کر رہے تھے ایک تیسرے پڑوسی کے بارے میں کہ اس کی پھٹیچر سی گاڑی ہے، مریل سی گاڑی ہے، تو کیا یہ بھی غیبت میں آئے گا؟ تو جی ہاں بالکل. ایک مسلمان بھائی کی کہ براہ راست تو اس کی ذات کی غیبت کرنا یا اس سے تعلق رکھنے والی کسی شے کی برائی بیان کرنا اگر پیٹھ پیچھے بیان کی جائے سب غیبت میں شامل ہے، تو یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا. یہ کہتی ہے اگر مرد نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے گریبان کے بٹن کھلے ہوں تو نماز کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ مرد کا بدن ستر میں داخل نہیں ہے، صرف ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک حصہ بدن ستر کہلاتا ہے، باقی کوئی ستر نہیں ہے، تو اس کا گریبان کھلا بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے سینہ نظر آ رہا ہو. ہاں یہ ضرور ہے فقہاء نے لکھا کہ اتنا بڑا گریبان کھول لینا کہ کسی دنیاوی بڑی شخصیت کسی دینی شخصیت کے سامنے جاتے ہوئے آدمی شرم و عار محسوس کرتا ہو اس حالت میں جاتے ہوئے، تو ایسی حالت اللہ کی بارگاہ میں بنانا مناسب نہیں ہے. لہٰذا اگر وہ بہت زیادہ نہیں کھلا ہوا، جیسے اوپر کے 1-2 بٹن کھلے ہوتے ہیں، تو اگر تھوڑا بہت اوپر کا سینہ یا ہڈیاں نظر آ رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا کراہت نماز جائز ہے. ہاں اتنا بڑا کھول لینا بدماشوں کی طرح اور پھر نماز میں کھڑے ہوں تو یہ ضرور مکروہ ہے. تو یہ مکروہ بھی اس وجہ سے نہیں ہے کہ سینہ کیوں نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے کہ یہ حالت ایسی ہے کہ یہ حالت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے مناسب نہیں ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. تو اس لیے تھوڑا بہت اگر گلا کھلا ہو تو مرد کے لیے کوئی پرابلم نہیں، نماز بلا کراہت جائز ہوگی. یہ کہتی ہیں کہیں سے بچی نے فون کیا تھا کہ ہمارے گھر والے جو ہیں والد صاحب وغیرہ جو سرپرست ہیں انہوں نے مکا کر لیا ہے ایک محکمے والوں سے کہ ہر مہینے 2000 روپے آپ بجلی کے دے دیں کہ جتنی مرضی بجلی استعمال کریں. کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ بجلی چوری کرنے کے سلسلے میں ان کام چوروں اور اس قسم کے ملک کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ یہ مکا ہے. بجلی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، کسی افسر کی ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کا حق مار کے آپ کو اجازت دے دے
کہ آپ بجلی کے 2000 دے دیں اور پھر وہ 2000 بھی گورنمنٹ کے پاس نہیں پہنچیں گے، ادارے تک نہیں پہنچیں گے، وہ 2000 اپنی جیب میں رکھے گا اور بجلی اس طرح دیتے چلے جائیں گے۔ شاید بہت سے کو یہ بات بری لگے گی جو ایسا کر رہے ہوں گے، لیکن گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں۔ دنیا میں آپ کر لیں گے، کتنا کھا لیں گے، کتنا کما لیں گے، اصل معاملہ آخرت کا ہے، وہاں اس کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال گھر کے سرپرست یہ بالکل صحیح نہیں کر رہے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، ہمارا اسکرین پر ای میل ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اگر کوئی سوال آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی مسئلے کا حل بتانے والا موجود نہیں، یہاں کال نہیں مل پا رہی، تو آپ بالکل اعتماد کے ساتھ ہمیں میل کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد آپ کو جواب دے دیں۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیگر اپنی دنیاوی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنے دین کے لیے وقت نکالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً علم اور علماء کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔